علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جدو ذی الحجہ اس کا یہ پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو کوشش کرو کہ زیادہ تو زیادہ عبادت کرو، نفلی عبادت زیادہ زیادہ، استغفار زیادہ زیادہ، کلمہ شریف دا ورد زیادہ تو زیادہ، جتنا زیادہ ہو سکے انہاں دنوں دے اندر عبادت کرو، کیونکہ یہ دن او دن نے انہاں دنوں دے اندر اللہ نو او بندہ بڑا محبوب ہوندا جڑا عابد عبادت کردا ہے، اللہ نو بڑا بندہ پسند اور پیارا بندہ ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان ہے کہ یہ حرمت والے دن نے، عظمت والے دن نے، رحمت والے دن نے، تو کوشش کرو زیادہ تو زیادہ عبادت کرو۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ایک عمل، وہ عمل کی ہے، بڑی توجہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ اج اس پرفتن دور دے اندر ہر بندہ پریشانی دے اندر ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، گھر دے اندر بیماری ہے، کاروبار دے لحاظ دے نال ہے، اور بہت ساری مشکلات پریشانیاں نے۔ تو پیران پیر نے اس نو روایت فرمایا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو نمازی ہے نا، عشاء دی نماز پڑھن تو بعد اے جڑی 10 راتاں نے، انہاں راتاں دے اندر اس عشرے دے اندر عشاء دی نماز پڑھن تو بعد وطر نہیں پڑھنے، وطر کچھ لیٹ پڑھے، فرض پڑھ لے، سنت پڑھ لے، نفل پڑھ لے، وطر کچھ لیٹ کر کے، کچھ تاخیر کر کے، تنہائی ادھی رات گزر جائے، ادھی رات گزرن تو بعد پھر وطر پڑھو، پھر وطر پڑھن تو بعد پھر 4 نفل پڑھو۔ اس کا طریقہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے جو بیان فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ 4 رکعت نماز نفل دی نیت کر کے سورۃ فاتحہ تو بعد ایک دفعہ سورۃ فلق پڑھنی ہے، اور پھر فرمایا ایک دفعہ سورۃ فلق تو بعد سورۃ ناس یہ بھی ایک بار، اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی یہ بھی 3 بار پڑھنی ہے۔ اور پھر فرمایا جس وقت اس طریقے یہ مکمل کر کے نماز مکمل کر لو، ہر رکعت کے اندر ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے اور یاد ہو جان۔ 4 رکعت نفل دی نیت کرنی ہے، سورۃ فاتحہ شریف تو بعد سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور سورۃ ناس یہ بھی ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کی ترتیب دا تھوڑا جہا آپ خود خیال کر لینا کہ اسی ترتیب کس طرح بنانی ہے۔ لکھن والا نے تو اس طریقے یہ ترتیب لکھی ہے کہ اس طریقے دے نال پڑھنا ہے، لیکن قرآن نماز دے اندر جدو قرآن پڑھنا یہ نفلی عبادت ہے، نفلوں دے اندر بزرگاں نے یہ بھی لکھا ہے، یہ عمل ہے، اس طریقے نال پڑھو گی اس طریقے نال بھی نماز ہو جائے گی۔ جو اگر پھر آگے فرمایا جو اگر ترتیب کوئی بہتر کرنا چاہتے ہو ترتیب بہتر بھی کر سکتے ہو، پہلا آیت الکرسی پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھن تو بعد پہلے آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ لی، پھر 3 دفعہ سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے، پھر ایک دفعہ سورۃ فلق پڑھ لی، اور ایک دفعہ سورۃ ناس پڑھ لینی۔ یہ پڑھن تو بعد پھر فرمایا کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے دعا منگنی ہے، اور اللہ انشاءاللہ عز و جل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ گڑ گڑا کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا منگے گا، دعا کس طرح منگنی ہے؟ سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت لا الہ الا هو یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، سبحان اللہ رب العبادت والبلاد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرا ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھن تو بعد پھر رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرنی ہے کہ اے اللہ
جس طرح حج والے حج کر رہے ہیں اور تیرے حرمت والے گھر دا طواف کر رہے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی روزہ پاک دی زیارت کر رہے ہیں، اسی طرح فرمایا انہاں دا ثواب بھی ملے گا۔ حاجی جو حج کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، انہاں دے مد مقابل اس ثواب حج دا بھی ملے گا۔ سرکار دے روزے پاک دی انہاں نے زیارت کیتی، اسا نہیں کیتی، لیکن اسی یہ پڑھاں گے ثواب اس دا بھی ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو راہ جہاد دے اندر دین اسلام دے لئی وہ جہاد کر رہے ہے، جی ایک مجاہد ایک جہاد دا ثواب بھی ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ 10 راتاں دے اندر کوشش کریے کہ اسی ہر رات ہی یہ 4 نفل پڑھیے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فردوسی اعلیٰ میں اس بندے نو داخل فرمائے گا، اور ہر برائی اس بندے دی مٹا دیتی جاوے گی، اور گناہوں تو پاک اور صاف وہ بندہ ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ سر عمل اس کے جننے پہلے گناہ سن سب مٹ گئے نے، اور جتنے اس نے عمل کیتے نے سارے اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو گئے نے۔ اور پھر فرمایا کہ جدو عرفات دا دن آئے، 9 ذی الحج دا دن آئے، پھر فرمایا کہ اس دن روزہ رکھے، ان راتوں نو عبادت کر کے نفل پڑھ کے جدو عرفہ 9 ذی الحج دا دن آ جائے اس دن پھر روزہ رکھے، پھر نماز پڑھے، پھر دعا کرے، پھر گڑ گڑائے، تو اللہ خالق و مالک فرشتہ نو گواہ بنا کے اس بندے دی بخشش دا اعلان فرماندا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتہ نو گواہ بنا کے اس بندے دی بخشش دا اعلان فرماندا ہے۔ اور بیت اللہ دی حاجی جڑے نے اللہ خالق و مالک انہاں دے نال اس بندے نو شریک کیتا جاندا ہے، اور فرشتے بشارت دیندے نے، اور اللہ بشارت دیندا کہ یہ بندہ مومن ہے، اس بندے دی نماز دعا دے سبب سب عبادت اللہ فرماندا کہ میں نے قبول فرما لی ہے۔ اے تے چھوٹا جی عمل 4 نفل نے، یہ عشرہ ویسے بھی مبارک عشرہ ہے، کوشش کریے اسی چل دیاں پھر دیاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز تے آ رہی ہیں پھر بھی اسی کثرت نال ان پڑھتے چلیے، بیٹھے ہیں پھر پڑھتے رہیے، اٹھ جائیں پھر پڑھتے رہیے، کوشش کریے کہ اسی رات اکثر رات نفل دے اندر گزاریے، قرآن دی تلاوت دے اندر گزاریے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی